إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر ہے کہ رب کریم نے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کریم کے ذکر کے لیے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. رب کریم اس ذکر کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نہایت مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا محمد زمان مدنی صاحب کا، جن کے توسط سے آپ عاشقان رسول کی زیارت کا مجھے شرف ملا. سٹیج پہ موجود سادات کرام کا بھی نہایت مشکور ہوں، علماء کرام کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کی دلجوئی فرمائی اور آج کی اس بزم کو رونق بخشی. اللہ کریم ہم سب کو آج کے ذکر کی برکتیں نصیب فرمائے. حضرات محترم، اس دنیای کائنات میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. ہر رائٹر عموماً اپنی کتاب میں ایک بات درج کرتا ہے. میں نے اس کتاب کو انتہائی احتیاط کے ساتھ لکھا ہے، لیکن پھر بھی بندہ بشر ہوں. دوران مطالعہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو میرا یہ فون نمبر ہے، اطلاع دے کر شکریہ کا موقع دیں. پہلے ہی سرنڈر کرتا ہے، جانتا ہے بندہ بشر ہوں، غلطی ہو سکتی ہے. حضرات محترم، یہ وہ کتابیں ہیں جو میں اور آپ لکھا کرتے ہیں، یہ رب کی بندے لکھا کرتے ہیں. اس آسمان کے نیچے، اس روئے زمین پر ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کو نازل کرنے والے رب کریم نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کو بھی گنجائش نہیں ہے. کتابیں تو اور بھی نازل ہوئی، جیسا کہ ایک قول کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام پر 50 کتابیں چھوٹی نازل ہوئیں، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر 10 کتابیں نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر توریت سے پہلے 10 چھوٹی کتابیں بھی نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر توریت بھی رب کریم نے نازل فرمائی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم پر جو بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں ان پر بھی کتاب انجیل نازل ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پر قرآن نازل ہوا. کتابیں تو اور بھی تھی جو منزل من اللہ تھی، نازل کرنے والا رب کریم ہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، لیکن بقیہ کتابوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان کتابوں کو نازل ہم نے کیا ہے تو ان کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو رب کریم فرماتا ہے، اِنَّا
نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کتاب کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تو کیا ہوا؟ بقیہ کتابوں میں تحریف رہ پہ گئی، لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ نہ کچھ تحریف کر دی، تغیر و تبدل کی راہیں جو ہیں وہ استوار ہو گئی، لوگ اپنی من مرضی کی چیزیں اس میں درج کرنے لگ گئے۔ لیکن قرآن کے لیے چونکہ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے، 14 صدیاں پہلے جیسا قرآن نازل ہوا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے جس بھی ملک میں چلے جائے، جس بھی شہر میں چلے جائے، وہی کتاب نظر آتی ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے رب کریم نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کے بارے میں رب کریم خود فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، محبوب اس کتاب کو نازل ہم نے آپ کی ذات پاک پہ کیا ہے، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی مخلوق میں یا تو کوئی چیز خشک ہے یا پھر تر ہوتی ہے، فرمایا کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ رب کریم فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کسی چیز کی کمی رکھی ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک گل میں کہاں یا کوئی ہور کہے پھر شبہ ہو سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں یارو مولانا صاحب نے کیا سی، مفتی صاحب انہاں کیا سی، علامہ صاحب انہاں نے کیا سی، انہوں نے اپنے کو کیا ہے نا، فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب کہنے والا رب کائنات ہو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمانوں پر جو چاند سورج اور ستارے چمک رہے ہیں انہیں پیدا کرنے والی ذات رب کریم کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس دنیا کائنات میں جس کو جو ملا ہے وہی عطا کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آج تک جس کو جو ملا اسی نے عطا کیا، وہ جس سے چاہے دینے کے بعد واپس بھی لے لیتا ہے، جس کو عزت ملی اسی نے دی، جس کو چاہا عزت کے بعد ذلت میں اتار دیا، کیونکہ خیر تمام کی تمام اسی کے دست قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک و مختار وہی ہے، وہی رب کائنات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اپنی کتاب کے بارے میں وہی فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے کسی بھی چیز کی کوئی کمی باقی رکھی ہی نہیں ہے۔ جی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر ہر شے نظر کیوں نہیں ہوندی؟ کدی سمندر دے کنارے کھڑے ہو کے ویکھیا جے؟ سمندر دے وچ رب دیاں ہزاراں لکھاں مخلوقات نے، تانوں نظر آئیاں؟ اے دو چار چیزاں نے، اے مچھلیاں جناب، فلانی مچھلی یا فلانی مچھلی، کوئی دو چار مچھلیاں بس جی، مگرمچھ ہوندے نے، سپ بھی ہوندے نے، میڈک بھی ہوندے نے، دو چار چیزاں پانچ چیزاں بس،
لیکن جو سمندر میں ڈیپ جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سمندر میں کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس مہارت ہے، وہ اتر جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے رب کائنات کی کتنی مخلوقات ہیں جو سمندر میں موجود ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے اگر تجھے نظر نہ آئے تو تیری آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے عطا کردہ آنکھ بھی ہونی چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ رب کریم نے اس قرآن کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا 7,000 مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ان 7,000 مقامات میں سے کم و بیش 27 ایسے ہیں جن میں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ رب کائنات خود فرما رہا ہے ان آیات بینات میں محبوب کی آمد کا ذکر بھی خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ جب آمد کا ذکر رب کائنات خود فرماتا ہے تو ہم کریں تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس لا ریب کتاب میں بہت کچھ موجود ہے۔ یہ بہت وسیع و عریض سمندر، وہ کیا سمندر ہوگا جو آپ نے دیکھا ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ کتنا بڑا وسیع و عریض سمندر ہے۔ اس کی مثال آج تک اس دنیا کائنات میں کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ جب رب نے رسول بھیجا تو بے مثل و بے مثال بھیجا، کتاب نازل فرمائی تو بے مثل و بے مثال فرمائی، خالق کائنات نے محبوب کو اوصاف دیے تو بے مثل و بے مثال دیے، محبوب کو امت عطا کی تو صدقہ مصطفیٰ کا نسبت مصطفیٰ ہے کہ یہ امت بھی بے مثل و بے مثال امت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا اسی کتاب میں اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو شروع میں ہی کتاب کی حقانیت کے بعد کم و بیش 5 آیات بینات ہیں جن میں رب کائنات نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ انسانہ دیا 3 قسمہ، ایمان والیاں دا ذکر، اس تو بعد رب کائنات نے کافراں دا ذکر فرمایا، 2 آیات بینات، کیونکہ شے اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ ادھر کافر کھڑا ہو دوسرا مسلمان ہو، فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے، جب سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے تو ہر کوئی جان لیتا ہے دیکھو یہ مسلمان ہے، فرق بالکل واضح ہے۔ 4-5 آیات بینات میں ایمان والوں کا ذکر ہے تو 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں کافروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد کم و بیش 13 آیتیں ہیں جن میں رب نے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق کون ہوندے نے؟ ظاہر کر دینے کہ جی اسی مسلمان ہاں تے اندروں ٹڈوں کالے ہوندے نے۔ تسی ذرا صاحب لاؤ، رب نے کافران دا ذکر 2 آیتاں جو فرمایا تے منافقان دا ذکر 13 آیتاں جو فرمایا۔ اس تو پتہ یہ چل دا ہے ایک کافران آلوں بھی زیادہ
سخت ترین قسم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں رہتے ہیں، نبی کے اندر رہ کر کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، لبادہ اسلام کا ہوتا ہے لیکن عالم کفر والے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کو پتا ہے لیکن اللہ کی مشیت سے خاموش ہے۔ جب حکم ہوتا ہے تو رب کائنات کے محبوب خود فرماتے ہیں اٹھو میری مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ یہ منافق ہے، سخت ترین قسم، نبی پاک کے پاس بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن کافروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا، کر دیو بن کے پھر بھی گھر والوں دے خلاف چلتے ہیں۔ ایسا بندہ بڑا ہی کہندے نے گھر دا بیدی لنکا ٹائے، اپنے جو جڑا بندہ ہوتا نا وہ اگر مخبری کرے تو زیادہ پریشان کن ہوندی۔ یہ منافق خبیث لوگ نے، اللہ کریم نے انہاں دا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے شیطان دا گروہ نے، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ شیطان کی جماعت ہے، اور سن لو خبردار ہو جاؤ، جو شیطان کی جماعت ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے جو رب اور رسول کے دشمن ہیں وہ ذلیل و رسوا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں، خسارہ پانے والوں میں سے، ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہمارے پاس تو اکثریت ہے، ہم جیت گئے، غالب آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اے نہ سوچنا، اے گلہ دماغ چو کٹ دیو، کیوں؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ فرمایا تمہارے رب نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے۔ بے شک رب کریم غالب حکمت والا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، فرمایا ایک وقت آئے گا جب رب کائنات ان کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ کافروں کی تعداد زیادہ ہے لیکن پھر وہ وقت آ گیا جب فتح مکہ ہوئی تو رب کائنات نے اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، کیونکہ رب کائنات نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بات کو لکھ دیا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، بے شک ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو جبکہ وہ مسلمان ہے اس کے اسلام کی وجہ سے عالم کفر پر غلبہ عطا فرما دیا۔ آج بھی دیکھو رب نے اسلام نو غلبہ دیتا ہے۔ پچھلے دنوں بھارت دے نال لڑائی ہوئی سی تے رب نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی سی، کڈی گڈ ویل ہوئی سی عالم دنیا دے وچ۔ تے ہن سعودیہ دے نال جڑا ایگریمنٹ ہویا کل پرسوں دا سوشل میڈیا او دے بارے وچ خاموش نہیں ہے گا، گل کر رہا ہے۔ پاکستان نے ہمت کی تھی، رب کائنات نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے۔ ایک وقت آ جائے گا جب چہار جانب عالم اسلام ہی ہوگا اور اسلام کو رب کائنات غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اسی کی مشیت ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے جو سارے پچھلے دینوں پر غالب آ کے رہے گا، کیونکہ یہ وعدہ رب کائنات نے فرمایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ چونکہ ٹائم اپنے کو تھوڑا ہے، علامہ صاحب نے کیا سی 15 منٹ اتے ہور لینے نے تے دعا بھی کرانی ہے تے گل بھی آپ پوری کرنی ہے تے
تے ایک میں تانوں مثال دے ایک تانوں گل سنا دینا اور تو ہی تانوں اگلی گل سمجھ آئے گا. اے جڑے ساڈے پہلو چ دل پہ دھڑکدے نے اسی کہنے دل چ فلاں دی محبت ہے, قرآن دی محبت ہے, حضور دی آل دی محبت ہے, حضور دے صحابہ دی محبت ہے, میرے حضور دی محبت ہے, رب دی محبت آ جائے دل چ محبت آتی ہے. اللہ فرماندہ ہے محبوب کوئی قوم ایسی نہیں ہو سکتی جے دے دل چ رب تے او دے رسول دی محبت ہوئے تے پھر او دے دل دے وچ کسے کافر دی بھی محبت آ جائے. فرمایا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے اس دل میں رب کائنات کی محبت ہے. یہ دل بنا ہی ان دو محبتوں کے لیے ہے. فرمایا جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی, اور اگر اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت پیدا ہو گئی تو سمجھ جانا وہ دل ایسا ہے ہی نہیں جس دل میں اس کے مصطفیٰ پیدا ہو جائے. اللہ خود فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو ان کے گستاخوں کی محبت نہیں ہو سکتی. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب ایسی قوم آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو اس دل میں سرکار کے گستاخوں کی محبت آ ہی نہیں سکتی. اچھا کسی دے ذہن چ گل آ سکتی یار کوئی گل نہیں پھر کی ہویا, رشتہ داریاں تو بھی ہوندیاں نے شاہ جی, رشتہ داریاں بھی تو ہوندیاں نے. کوئی نہیں جی یہ ساڑھے چاچے دا پتر پاویں قادیانی ہے معاذ اللہ, یہ تو جناب ساڑھا ماما ہے, مامے دا پتر ہے, ایک خالہ لگ دی ہے اور ویائی ہونا لگئی تے اوداں دی ہو گئی ہے. کوئی گل نہیں, رشتہ داریاں منہ مچھے رکھنے ہوندے رہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو رشتہ داریاں ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. رب کائنات فرماتا ہے اگرچہ وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو کہ جو عالم کفر میں ہے, جو کافر ہے, اگرچہ کہ وہ تمہاری اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. بندہ دنیا میں اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے, اس سے پہلے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں اولاد آتی ہے اس کی محبت موو کر جاتی ہے اپنی اولاد اور اہلیہ کی طرف. یہ زمانے میں ایک فطرت چلتی چلی آ رہی ہے. فرمایا اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ تمہارے بھائی اور بہنیں ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ وہ تمہارا کنبہ, تمہارے رشتہ دار اور تمہارا خاندان ہی کیوں نہ ہو. فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں آ گئی ہے اور اس کے اگینسٹ تمہارے ماں باپ میں سے, تمہارے بھائی اور بہنوں میں سے, تمہارے رشتہ داروں میں سے, تمہاری اولاد میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی کفر میں چلا جاتا ہے تو فرمایا اس کی محبت پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ایک گل میں کہاں کوئی عالم صاحب کہنے تے گل ہو رہے, لیکن رب فرما رہے ہیں کہ میری تے میرے محبوب دی محبت دے نال کافرہ دی محبت نہیں آ سکتی پاویں او تواڈے ماں پیو ہی کیوں نہ ہو. اور ماں پیو تے تانوں پتہ عظیم نعمت ہوندے رہے. یہ رب نے فرماتا اچھا جیدہ دل ادھاں دا ہو جاوے کہ او دے دل چ صرف رب تے رسول دی محبت ہے, کسے کافر دی محبت نہیں. رب فرماندہ اسی انہوں انعام عطا فرماواں گے. نام انعام کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں میری اور میرے
میرے رسول کی محبت ہے اور ساتھ میں کسی کافر کی محبت نہیں آ سکتی. ان کا بغض تو ٹھہر سکتا ہے, ان سے نفرت تو آ سکتی ہے, لیکن ان کی محبت نہیں آ سکتی. جب تم ایسا دل دیکھو کہ اس دل کے اندر ایمان کی محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, آخرت کے دن کی محبت ہے, اور اس محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت نہیں ہے, تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ہم ایمان کو نقش کر دیتے ہیں اور جبرائیل امین کو بھیج کر ہم ان کی بات کی تائید بھی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی علماء اہل سنت. اچھا, بڑی پیاری ایک بات کہ رب اور کیا فرماتا ہے, وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا انہاں نوں اسی داخل کران گے ایسی جنت دے وچ جدے تھلے نہراں جاری. میرے ایک دوست نے, ایک امیر آدمی نے ایک دن میں ملے تو کہنے لگے قبلہ مفتی صاحب 100 مرلے دا گھر بنایا آپ. میں کہا جی ماشاءاللہ اللہ تواڈے نصیب چ بھی کرے, تواڈے ماں پیو دے نصیب چ کرے, تواڈے بچیاں دے نصیب چ کرے. کیونکہ سانو کہن دا مقصد یہ ہوندا کہ دعا دین گے, باقی قبول تے رب نے کرنی ہوندی. میں انہوں نے دعا دیتی تے کہنے لگے مفتی صاحب, میں کہا پورا گھر 100 مرلے دے بنا لیا؟ کہتے جی نہیں 40 مرلے دے بنایا, باقی آپ کھلا گراؤنڈ چھڈیا, اودے وچ پارک بنایا تے نظام بڑا زبردست ہے الحمدللہ. تے کہنے لگے کہ تسی آنا میرے گھر دے وچ, تے گھر بڑا پیارا ہے. سویرے سویرے فجر دی نماز پڑھ کے آئی دی نا, تے نال ہی سامنے نہر ہے, تے جدو شیشہ تھوڑا جہا سائڈ تے کریے نا, ادھروں سورج دیاں کرنا تے ادھروں نہر, تے بڑا ہی زبردست ویو ہوندا ہے. یعنی سامنے نہر ہوئے تے ویو بڑا زبردست ہوندا ہے, تے جے گھر دے تھلوں دی نہر پئی جاندی ہوئے تے پھر ویو کیسا ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسی باغات میں, ایسی جنتوں میں اسے داخل فرمائیں گے, تجری من تحتها الانہار, جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے جس طرح ان بارشاں آئیاں سن, گھر نہ سجے نہ کھبے نہ پچھے, پانی نہ کدے تھلے چلا جائے, پانی چلا گیا تے گھر دا بیڑا غرق ہو جانا. نہر تھلوں دی جاوے تے ڈر نہیں رہندا گھر دا بیڑا غرق ہو جانا. فرمایا ایک گھر او وا جڑا بنایا رب نے تے ہے جنت تے تھلے نہراں بھی اونے ہی چلائیاں نے, پانی دی پوری نہر ہی پاویں گزرے وہ گھر خراب نہیں ہوتا, بلکہ دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حسن میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا. پھر کنے دنوں واسطے اتھے رہنا؟ فرمایا خالدین فیہا, ہمیشہ واسطے. اور کی ملے گا؟ فرمایا رب بھی انہاں دے نال راضی تے او رب کولوں راضی. صرف یہی اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اپنی نسبت بھی دیتے ہیں. ایک آخری بات ہے, ایک بندہ میرے ملے کہنے لگا جی وہ ساڈا ماشاءاللہ بڑے تعلقات نے, آئی جی صاحب دے نال گھر آ جاندے نے ماشاءاللہ. میں کہا جی بڑی سونی گل, گھر آ جاندے, کئی مرتبہ کھانا کٹھے کھائی دا, تے بڑا ہی پیارا تعلق ہے. انہوں نے ایک دن کیا سی کہ آ میرا بھائی ہے, تے ملے والے نوں سارا نوں پتا کہ اینوں پروٹوکول ہے گا ماشاءاللہ, تے کوئی اکھ نہیں چک کے ویکھدا کیونکہ انہوں نسبت لبھی, نسبت لبھی. اللہ فرماتا ہے اساں بھی ایک نسبت عطا فرمانے ہیں اس بندے نوں جیدے دل چ میری تے میرے محبوب دی محبت ہے تے انہاں دے دشمناں دی محبت نہیں ہوندی. اللہ اس بندے نوں اپنی نسبت عطا فرماتا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے اولئک حزب اللہ. فرمایا کسے پھول چ نہ رہنا, اے بندہ اللہ دا بندہ ہے. فرمایا یہ میری جماعت میں, میری گروہ میں داخل ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا خبردار رہنا,
جو میرے گروہ میں، میری جماعت میں، میرے ولیوں میں شامل ہو جاتا ہے، نیکوں میں آ جاتا ہے، وہ بندہ کامیاب آدمی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ جب ان کی محبت ہے تو کسی گستاخ رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ قرآن کی لاریب باتوں میں سے یہ ایک بات ہے جو رب کائنات نے سورۃ المجادلہ میں نازل فرمائی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ یہ دعویٰ مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے تو ان کے گستاخوں کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ رب کریم آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔